بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، اسلام آباد میں گزشتہ ہفتے رونما ہونے والے خونی واقعات نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم 9 مئی 2023 کی صورتحال سے باہر نہیں آ سکے۔ 9 مئی کا واقعہ ملک میں ایک سانحے کی صورت رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں ان سب سے لے کے اور 26 نومبر تک اسلام آباد کے ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے ورکرز پر فائرنگ تک جو بھی واقعات رونما ہوئے ملک میں احتجاجی خصوصی طور پر، انہوں نے عالمی میڈیا میں پاکستان کو ایک جمہوری اور معاشی طور پر عدم استحکام ملک کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بطور قوم سوچنے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کب مہذب دنیا میں شامل ہوں گے۔ یقیناً جو 26 نومبر کا واقعہ ہے جس میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، یہ ایک وحشیانہ عمل ہے اور اس کی کوئی بھی مہذب قوم یا مہذب جو اس کی دنیا ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتی۔ جمہوری طور پر مظاہرہ کرنے والے لوگوں کو پر گولیاں چلانا اور اس طرح سے راستے بند کر کے، یہ میرے خیال میں ایک ظالمانہ اور شرمناک اقدام تھا، اور حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ یہ واقعہ اسلام آباد میں کیوں رونما ہونے دیا گیا۔ اگر ان مظاہرین کو روکنا تھا تو انہیں اسلام آباد داخل ہونے سے پہلے کیوں نہیں روکا گیا؟ اتنے لمبے سفر کر کے یہ آئے پاکستان کے مختلف حصوں سے، تو وہیں پہ ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ حالانکہ اگر حکومت چاہتی تو جیسے ہم لاہور میں دیکھتے ہیں، پنجاب سے، لاہور سے، خصوصاً گجرانوالہ سے، گجرات سے، جہلم سے کوئی مظاہرین کی گاڑیاں یا خود ان کے جلسے جلوس کی صورت میں وہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکے، لیکن جو پشاور سے آنے والا اجتماع تھا اس کو کیوں یہ اجازت دی گئی کہ وہ اسلام آباد میں داخل ہو؟ اگر اس کو روکنا ہی تھا تو اسلام آباد سے باہر روکتے اور اس قدر خون خرابہ نہ ہوتا، اور اس طرح جو ہمارے دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو اور ہماری مسلح افواج کے دشمنوں کو جو پروپیگنڈا کا موقع ملا ہے وہ نہ ہوتا۔ اب پاکستان کے دشمن جو اندرون اور بیرون ملک دونوں موجود ہیں اور مسلح افواج کے دشمن، انہیں ایک نادر موقع ہاتھ آیا ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ملکی افواج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف۔ ہم اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز پہ گولیاں کیوں چلائی گئیں اور انہیں اسلام آباد داخل ہونے کی اجازت کیوں دی گئی۔ اگر حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی کا یہاں پہ دھرنا ہو، ڈی چوک پہ دھرنا ہو، تو اس کو باہر روک لیا جاتا۔ یہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، اور اس میں ہمارے اپنے لوگ ملوث ہیں، وہ لوگ ملوث ہیں جنہوں نے انہیں یہاں آنے کی اجازت دی اور پھر ان پہ گولی چلانے کی میں وہ حصہ دار بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھرنا تھا، جو 26 نومبر کا جو واقعہ ہے اسلام آباد میں، اس نے پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا گراف ایک مرتبہ پھر پہلے سے زیادہ بلند کر دیا ہے، اور اب لوگ عمران خان کو سیاسی مظلوم بھی سمجھنے لگے ہیں۔ پہلے تو ایک سیاسی پارٹی کا معاملہ تھا، انتخابات کا معاملہ تھا، لیکن اب اس میں ظلم کا عنصر بھی شامل ہو گیا ہے، اور مظلوم کی جو حمایت ہے، اور ہمارے عوام ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں آگے بڑھ چڑھ کر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب حکومت کو عمران خان سے اور ان کے جو پارٹی ہے اس سے نمٹنے میں مزید مشکل پیش ہوگی، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے حکومت کے اور عمران خان کے درمیان، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ مجھے ایک ذاتی انا کی جنگ لگ رہی ہے، اور جس کی بھینٹ پاکستان کو چڑھایا جا رہا ہے، پاکستان کی قوم کو اور ملک کو چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور جو ہماری قوم کے جو معزز یا معتبر لوگ ہیں یا جو بااثر لوگ ہیں یا جو غیر جانبدار لوگ ہیں، وہ خاموشی بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے لیے قابل افسوس ہے۔ انہیں اس وقت حرکت میں آنا چاہیے اور ملک میں جو افہام و تفہیم ہے اس کا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ حکومت نے اب تک ایسا کوئی اقدام نہیں کیا کہ جس سے
یہ پتہ چل سکے کہ آیا عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ایسے کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے کہ اگر وہ اپنے اس سیاسی مخالف کو زیر کرنے چاہتی ہے تو وہ اس کو زیر کر سکے۔ یقیناً یہ جو گولیاں ہیں، لاٹھی اور گولی اور آنسو گیس کے استعمال سے تو وہ عمران خان کی مقبولیت کو کم نہیں کر سکتے، لیکن جو عمران خان نے کہا ہے وہ نوجوان نسل کے اچھی طرح ذہن نشین ہو چکا ہے کہ ملک میں کرپشن کا دور دورہ ہے، ملک میں ناانصافی ہے، ملک میں میرٹ نہیں ہے، ملک میں اقربا پروری چل رہی ہے، اور یہاں پہ غریب کی کوئی سننے والا نہیں ہے، انصاف ناپید ہے، روزگار ناپید ہے۔ تو ان حالات میں جب ایک جماعت یا اس کا لیڈر یہ علم بلند کرے کہ وہ ملک میں میرٹ کو فروغ دیں گے، انصاف کو فروغ دیں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے، صنعت کا اور جو معیشت ہے اس کا پہیہ چلائیں گے، تو یقیناً لوگ ان کے پیچھے لگیں گے اور لوگوں کو ان سے توقعات وابستہ ہوں گی۔ ہماری حکومتیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، لیکن جو انڈیکیٹرز ہیں سٹاک ایکسچینج کی ریٹ بڑھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عام آدمی کا سٹاک ایکسچینج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام آدمی کا تعلق تو ہے کہ پیاز کا ریٹ کا کلو کتنے کا ہے، ٹماٹر کتنے کا مل رہا ہے، اور آٹا مل رہا ہے، ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے۔ تو ان چیزوں پر حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ مہنگائی ایک تو اپنی پوری آب و تاب سے جاری ہے، اور اس کو چیک کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ بالکل تاثر نہیں آ رہا کہ اس پر کوئی چیک رکھنے والا ہے، یا جو ملکی انتظامیہ ہے وہ سب یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری عمران خان اور تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کم از کم جو ضلعی اور تحصیل اور جو یونین لیول کی ایڈمنسٹریشن ہے انہیں تو اپنے کام کرنے کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ حکومت کے بڑوں کا کام ہے کہ اگر وہ خود انہیں فرصت نہیں ہے سیاسی معاملات سے تو کم از کم جو متحد لوگ ہیں انہیں تو ضلعی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہیں تو متحرک کرنا چاہیے، تاکہ جو ناجائز منافع خوری ہے، جو ذخیرہ اندوزی ہے، جو قیمتوں کا ناجائز ان میں اضافہ ہے، اس کی تو روک تھام کی جائے۔ لیکن یہ بھی چیزیں سب نظر انداز کی جا رہی ہیں، تو ایسے میں عوام کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس مایوسی کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس کی طرف توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے حکومت کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ملک میں انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، میرٹ نہیں ہوگا، اور جو اقربا پروری ہے، جو لوٹ کھسوٹ ہے، جو رشوت ستانی ہے، یہ ختم ہوگی۔ اگر ختم نہیں ہوتی تو کم از کم ہوگی۔ جب تک کم نہیں کی جائے گی اس وقت تک یہ صورتحال مزید خراب ہونے کا امکان ہے۔ تو ہماری ارباب اختیار سے یہ توقع ہے، اور ہم کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرف بھی دھیان دیں، اور جو ملکی نظم و نسق ہے اس کی بہتری کے بھی اقدامات کیے جائیں۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔